ہیلو السلام علیکم۔ میں محمد خالد آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں میرے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ خالد پر۔ تو آج کے اس کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے اختر انصاری کے حیات و خدمات، جو کہ مختصر میں ہے، اور ان کا قطعہ جو ہے امکانات، ان کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے تشریح کے ساتھ، ہے نا۔ اور یہ JTET والوں کے لیے ہے جو لوگ تیاری کر رہے ہیں اردو لینگویج کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا PDF آپ کو ٹیلی گرام چینل پر مل جائے گا یا پھر واٹس ایپ چینل پر مل جائے گا، لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہاں پر جا کر آپ جائیں اور فالو کر لیں۔ باقی کوئی بھی دقت پریشانی ہو تو آپ مجھے کامنٹ کریں، ہے نا۔ تو آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ اختر انصاری کی جو پیدائش ہے 1909 میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کا انتقال 1988 میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اختر انصاری جو ہے بدایو جو ہے اتر پردیش میں پیدا ہوئے، جو کہ اتر پردیش میں ہے نا۔ انہوں نے دہلی اور علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی، پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گئے، مگر والد کی علالت کے باعث جلد واپس آ گئے۔ علالت کہتے ہیں بیماری، روگ، ہے نا، والد کی کوئی بیماری کی وجہ سے، اور باعث جو ہے یعنی وجہ سے، ہے نا۔ والد کی کوئی بیماری کی وجہ سے وہ جلد واپس آ گئے۔ پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہوئے، اس کے بعد ٹریننگ کالج میں بحیثیت لیکچر ان کا تقرر ہوا، ہے نا، اور 1974 میں وہ ریٹائر ہوئے اور آخر وقت تک علی گڑھ ہی میں رہے، ٹھیک ہے۔ ان کی ادبی زندگی کا آغاز جو ہے طالب علمی کے زمانے میں ہوا۔ وہ شروع میں شیلی اور کیٹس سے متاثر ہوئے، ہے نا، لیکن بعد میں انہوں نے ترقی پسند ادبی تحریک کے اثرات قبول کیے اور شاعری کو سیاسی اور سماجی شعور کے اظہار کا ذریعہ بنایا، ہے نا۔ اختر انصاری نے افسانے بھی لکھے اور تنقید بھی، لیکن انہیں شہرت قطعات سے ملی ہے۔ کس سے ملی ہے؟ قطعات سے ملی ہے ان کو شہرت۔ ایک ادبی ڈائری یعنی کہ افادہ ادب، ہے نا، غزل کی سرگزشت اور غزل کی تعلیم ان کی نثری تصنیفات ہے نا، اور نغمہ روح اور روح عصر اور دہان زخم اور خندہ سحر اور درد و داغ، شعل بجام اور آبگین اختر انصاری کے مجموعے ہیں۔ یہ سب سارا جو ہے، یہ سب جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان کے مجموعے ہیں، لیکن ان کو جو شہرت ملی ہے وہ قطعات سے ملی ہے۔ تو یہ سب ساری چیزوں کو دھیان رکھیے گا، ہے نا۔ اب چلتے ہیں ان کے قطعہ کی طرف۔ امکانات، ہے نا، ان کا قطعہ دیکھیں آپ کہ قدم جو ہے آہستہ رکھ کے ممکن ہے، قدم آہستہ رکھ کے ممکن ہے، کوئی کوپل زمیں سے پھوٹتی ہے۔ کوپل جو ہوتا ہے کلی پتی جو تازہ پھوٹتی ہے، اس وقت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوپل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا کسی پھول کی کلی سر دست، ہے نا، مزے خواب عدم کی لوٹتی ہے، یعنی یہ کسی پھول کی کلی سر دست مزے خواب عدم کی لوٹتی ہو، ہے نا۔ تو یہ تو ان کا قطعہ، ان کی تشریح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس بند میں شاعر اختر انصاری نے زندگی گزارنے کے چند امکانات یا اصولوں کو بیان کیا ہے کہ جن پر کاربند ہو کر زندگی کو بہتر طور پر گزارا جا سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی میں اپنے قدم ہمیشہ احتیاط اور آہستگی سے بڑھاؤ ممکن ہے، کیونکہ کوئی کوپل زمیں سے پھوٹنا چاہ رہا ہو لیکن تمہارے قدموں تلے آ کر کچل جائے، یا ہو سکتا ہے ابھی کوئی پھول کی کلی ہمیشہ زندگی پانے کے خواب دیکھ رہی ہو، ہے نا۔ یہ اس کی تشریح ہے نا۔ اور اس قطعہ پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس قطعے میں شاعر نے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی زندگی کو اس طور پر گزارا جائے کہ اس سے کسی دوسرے کی زندگی میں کوئی تکلیف یا دشواری کا پہلو نہ آئے، یعنی زندگی کو اچھے طور پر اور سنبھل کر گزارا جائے،
ہے نا، یہ اس قطعہ سے سمجھنے کو ملتا ہے نا۔ اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے۔ باقی کہیں بھی پریشانی دقت ہو تو اس میں بھی آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں، جواب میں دوں گا، ہے نا۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔